آپ کوئی دلیل کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ میں غریب ہوں، میرے پاس تو مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، اب لگ جاؤ دنیا کی طرف دوڑو، خود بھی دوڑو، بچوں کو بھی لگاؤ اس لائن پہ۔ کیا مطلب آپ خود دیکھ لیں، یعنی خود آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں؟ بس یہ بڑے ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، بڑے بن جائیں، اور کوئی سوچ ہے بچوں کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی منازل۔ دیکھیں، پہلے تو اس میں یعنی آپ علم جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب کچھ، اور یہ معلومات جو ہیں، دیکھیں دنیا میں آپ جہاں بھی جاتے ہیں پہلے آپ معلومات کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو آپ معلومات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ادارے میں آپ کو نوکری مل گئی، جاب مل گئی، تنخواہ کا سیٹلمنٹ ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، پہلے تو آپ وہ ادارے کے جو کارکردگی ہے اسے جانیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، سسٹم کیا ہے، پھر اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، باس سے رابطہ کریں گے اور اس سے اپنی ڈیوٹی پوچھیں گے۔ ایسے ہی ہوگا نا جہاں بھی جائیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بس آپ منہ اٹھائے چلے گئے اور بس میں نوکر ہوں، نوکر ہوں، امتی ہوں، امتی ہوں، امتی ہوں، یہ ہے نا، بس یہ رٹ لگائے ہوئے مسلمان ہوں، امتی ہوں، باقی کچھ پتہ نہیں ہے۔ پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا اپنے بارے میں۔ اپنی حقیقت کو جانے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے اوپر یقین کرنے کے بغیر، جب تک آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ظاہری کا ایک سمجھ لیا، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں یہ ہوں، میں بچہ ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں جوان ہوں، اپنے آپ کو اگر آپ نے نہیں پہچانا، آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اپنے اوپر یقین حاصل کر لیں کہ آپ ہیں کون، آئے کیوں ہیں، کس نے آپ کو بھجوایا ہے، کیوں بنایا ہے۔ یہ تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میرے ابو ہیں اور یہ میرے بھائی ہیں اور یہ میری بہنیں ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میرے بچے ہیں اور یہ میری بیوی ہے، اور کوئی بات ہے ہماری اپنی شناخت کے لیے؟ سٹیٹس جب آپ اپنا بتاتے ہیں یہی ہے، میرا گھر وہاں ہے، میں یہاں نوکر ہوں، یہ کاروبار ہے، یہ ہے، بس میرے پاس یہی ہے، یہی 2 بچے ہیں، یہ 3 بچے ہیں، یہی میری کل کائنات ہے۔ کبھی یہ سنا ہے آپ نے؟ ایسا تصور تو ہے نا، بس یہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم الفاظ نہیں کہتے لیکن ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ بس آپ نے تو بس دنیا ہی میں غرق ہو گئے۔ یہ تو یہ تو ایسی جہالت ہے جو آپ کو غرق کر دے گی۔ آپ اپنے آپ کو اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہیں، تو آپ نے تو رب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک کارخانے میں آپ جائیں، ایک جہاں بھی جائیں، تو باس کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ باس کو جاننا، اس سے رابطہ کرنا، اس سے ہدایت لینا۔ دیکھیں، میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں، ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا ضروری ہے؟ اس کے بغیر چارہ کار ہے؟ ہم اپنے باس کو جانتے بھی نہیں ہیں، نہ ہمارا کوئی رابطہ ہے، نہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو یہ مٹی کا ڈھیر سمجھ لیا۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ قرآن کی آیت ہے، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ آپ دیکھیں، ہماری نظریں محدود ہیں، ہمارا علم محدود ہے، پھر ہم معلومات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جو پیغمبر اور قرآن کی آواز ہے اس کو بھی ہم سن کے سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ کیا قرآن نہیں ہے؟
قرآن میں بیان ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے بتایا نا کہ بھئی تمہاری منزل اللہ ہے اور میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. کیا اہمیت ہے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. سورہ یوسف کا مضمون ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میرا تو مشن ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں اور میرے پیروکار دونوں ہی دلائل پہ کی بنیاد پہ. آپ کوئی دلیل کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں. میں غریب ہوں, میرے پاس تو مسائل زیادہ ہیں, وسائل کم ہیں. اب لگ جاؤ دنیا کی طرف دوڑو, خود بھی دوڑو, بچوں کو بھی لگاؤ اس لائن پہ. کیا مطلب ہمارے, آپ خود دیکھ لیں, یعنی خود آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اپنے بچوں کے بارے میں. بس یہ بڑے ہو جائیں, کامیاب ہو جائیں, ڈاکٹر بن جائیں, بڑے بن جائیں, اور کوئی سوچ ہے بچوں کے بارے میں ظاہر کے علاوہ؟ یہ تو دیکھیں, یہ تو پھر باقی تزکیہ نفس کی باتیں یہ ساری فضول ہو جاتی ہیں. کوئی نصیحت کارگر نہیں ہے جب تک آپ اپنے آپ کو یقین نہ کریں. اپنے بارے میں کوئی نصیحت کارگر نہیں ہے, کیونکہ تو آپ نے تو رب کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا. آپ تو دنیا پر یقین کر لیا کہ ہاں بس یہی ہے, بس میری دنیا یہی ہے بس. دیکھیں یہ میرا تو مطلب پیغام تو جا رہا ہے نا سر سب کے سامنے, تو میں تو سب کی بات کر رہا ہوں. آپ تو محدود ہیں اس مٹی تک. آپ نے اپنے آپ کو مٹی کا سمجھ لیا ہے, مٹی کے مادھو ہیں, اور تو آپ کو نہ یقین ہے نہ کرنا چاہتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کو دنیا کی رنگینیاں نظر آ رہی ہیں. آپ کی سارے پلاننگ منصوبے تو دنیا کے بارے میں ہے. جنت کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی ہے؟ رب کی ملاقات ایک ڈن چیز ہے, یقینی چیز ہے. کیا کوئی تیاری ہے اس کے لیے؟ یہ مسئلہ بھی ہے نا. تو باقی باتیں تو فضول ہو جاتی ہیں. پہلے اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا کہ آپ اپنے اوپر یقین کریں, ایک چیز کی حقیقت کو جانیں کہ میں کیا ہوں. دیکھیں یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں نا کہ یہ جسم جو ہے یہ فانی چیز ہے, مٹی سے بنا ہے. اس کی ابتدا پانی کا ایک نطفہ ہے, حقیر نطفہ ہے, پھر وہ ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. ہماری جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ مومنون میں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ثُمَّ جَعَلْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ثُمَّ جَعَلْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. تم ایک حقیر پانی کی بوند تھے, ماں کے پیٹ میں تم محفوظ میں پہنچا دیا, پھر اس کو خون کا ایک جمع ہوا خون کی شکل دے دی میں نے, اور پھر اس کی میں نے گوشت بنا دیا, پھر گوشت سے ہڈیاں بنی, ہڈیوں کو میں نے پھر گوشت پہنایا, اور پھر میں نے تمہیں دنیا میں لایا. تو یہ تو ظاہر کی حقیقت ہے. باطن کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تم تو میری پھونکی ہوئی ایک روح ہو. اور یہ کس وقت؟ انسان کے اندر دو روحیں ہیں, ایک وہ حیوانی اور ایک وہ ربانی. حیوانی روح تو پانی کی بوند میں بھی ہوتی ہے, خوربین سے دیکھیں کروڑوں جراثیم اچھل کود رہے ہوں گے اس میں. ایک جو جراثیم جو ہے ماں کے اس سے مل جاتا ہے. لیکن جو روح ربانی ہے وہ 4 ماہ, حضور فرماتے ہیں 4 ماہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں سارا بن جاتا ہے اس وقت وہ روح پھونکی جاتی ہے. اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ نور. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, یہ مسجود ملائکہ ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. بہرحال دیکھیں تزکیہ نفس کی یعنی یہ تو ایک حقیقت ہے, اور یہ تو ایک کام ہے جو ہم نے کرنا ہے, لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو نہ پہچانیں. اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. کیوں کر لیں بھئی تزکیہ نفس؟ مدتیں گزر, نام سنتے رہتے ہیں تزکیہ نفس تزکیہ نفس, کوئی اہمیت تو نہیں ہے ہماری نظر میں.
یہ تزکیہ نفس تو بہت اہم کام ہے، لیکن عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا کوئی مسجد کے ممبر سے آپ نے کبھی ایسا خطاب نہیں سنا ہوگا۔ آپ بتا دیں مجھے کہ فلاں امام صاحب جو ہیں، خطیب صاحب، تزکیہ نفس پہ بڑا زور دیتے ہیں، ایسا کبھی موقع ہوا ہے؟ کوئی عالم آپ دیکھ لیں فیس بک کا جو تزکیہ نفس پہ بولتا ہے، اس پہ بات کرتا ہے؟ آج کل تو یہ نہیں، یہی فیس بک پہ زیادہ تر مشہور لوگ فیس بک پہ ہی آتے ہیں نا۔ بہرحال بات کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔